بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما بعد، اللہ رب العزت نے ہم پہ ایک عظیم مہینہ بھیجا ہے کہ وہ اس مہینے کا نام ہے رمضان، اور یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، ان میں سے ایک روزہ ہے، اور روزہ اللہ رب العزت کا ایک عبادت ہے۔ جس طرح نماز اللہ رب العزت کا ایک رکن ہے، اسی طرح روزہ بھی ہے، لیکن اس روزے کو غنیمت سمجھ کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے اس کو غنیمت نہیں سمجھا، ایسے ہم سے چلا گیا، تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں۔ ایک حدیث میں آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس پہ رمضان کا روزہ گزر جائے اور اللہ رب العزت اس پہ رحم نہ کرے تو اللہ رب العزت اسے ہلاک کرے۔ جبریل علیہ السلام آیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھ رہا تھا اور یہ دعا کیا کہ یا اللہ وہ آدمی کو ہلاک کرے جس آدمی پہ روزہ گزر جائے اور اللہ رب العزت اس کو بخش نہ دے۔ تو اس لیے جس طرح اس میں فضیلت بہت زیادہ ہے، اسی طرح اس میں گناہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے اگر کوئی اس میں گناہ کر لے۔ میں آپ لوگوں کے لیے صرف چند وصیتیں گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس پہ عمل کر لے تو پورا رمضان میں آپ کے لیے اس میں پیدا ہوگا۔ اول ان وصیتوں میں سے ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ روزہ رکھ لیں۔ جس عبادت میں اخلاص نہ ہو تو عبادت اللہ رب العزت کو قبول نہیں ہے۔ نیت کو صحیح کرنا چاہیے، اس وجہ سے کہ نیت کوئی بھی عبادت ہو جس میں نیت نہ ہو تو عبادت اللہ کو قبول نہیں ہے۔ تو پہلا اخلاص ہونا چاہیے کہ ہم روزہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں۔ دوسرا جو وصیت ہے وہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے کہ روزے میں ذکر زیادہ ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چاہیے روزے میں۔ یعنی روزہ ایسے بھی آپ لوگ رکھتے ہو، لیکن اگر اس میں ذکر نہ ہو تو زیادہ بہتر نہیں ہوتا ہے۔ جیسے مثلا کوئی آدمی حج کر رہے ہیں تو اس کا تو حج کا فریضہ ادا ہو جائے گا، لیکن وہ آدمی اس آدمی کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ مثلا کوئی آدمی 1-2 آدمی ہے، ایک حج کر رہے ہیں، صرف حج کی فرائض انجام دے رہے ہیں، اور دوسرا آدمی حج بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اسی طرح اس پہ ذکر کر رہے ہیں، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح کہ ایک آدمی سویا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن دوسرا آدمی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہوگا؟ کبھی بھی برابر نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح ذکر رمضان میں ذکر زیادہ کرنا چاہیے۔ تیسرا جو وصیت ہے وہ ہے کہ فرائض جو صلاۃ المکتوبہ جو ہے، فرضی نماز ہے، ان میں آپ لوگ کوتاہی نہیں کر لیں، اس لیے کہ بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن فرائض کی نماز جو ہے ان سے چھوٹ جاتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور چوتھا جو وصیت ہے وہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کر لے۔ اس مہینے میں قرآن، اس کو شہر القرآن کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں آپ قرآن کریم کی تلاوت کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس مہینے میں زیادہ قرآن پڑھتے تھے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک امام زہری رحمہ اللہ کے قول ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو اس وقت صرف اور صرف سب کام چھوڑ دیں اور قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہو جاتے، اور اسی طرح لوگوں کو کھانے کھلانے میں۔ اور پانچواں جو حکم ہے وہ ہے کہ اس مہینے میں قیام کرنا چاہیے، کہ قیام رمضان یہ تراویح پڑھنا چاہیے۔
من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کوئی جس آدمی نے رمضان کے روزے میں قیام کیا تو اللہ رب العزت اس کے سارے پیچھے گناہ معاف کرے گا۔ اور اسی طرح اس کو غنیمت سمجھے، یعنی اس ساتواں جو وصیت ہے کہ ایسے آپ سے فضول نہ گزر جائے مہینہ۔ بعض لوگ صرف ٹائم پاس کرتے ہیں، مثلا بولتے ہیں کہ روزہ ہے چلو ٹائم پاس کر لیں گے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو ٹائم پاس کرنے کا مہینہ نہیں ہے یہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو رمضان کی احکام ہے، روزہ کی جو احکام ہے اس کو سیکھنا چاہیے، اس کو پڑھ لیں، اس کو سیکھ لیں کہ کیا اس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتے ہیں، اس سے نہیں ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح کس وقت افطار کرنا چاہیے، کس وقت سحری کرنا چاہیے، اس سب چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور آخر میں جو آخری وصیت ہے وہ ہے دعا کرنا چاہیے، اس لیے کہ رمضان میں روزے کے وقت، افطاری کے وقت اللہ رب العزت روزہ دار کی روزہ رد نہیں کرتے ہیں، دعا نہیں رد کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہ روزے میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے اللہ رب العزت سے۔ اللہ رب العزت ہمیں سب پہ رحم فرمائے اور اللہ ہمارے سب کے روزے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔